اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حقیر ہونے کا اعتراف کرنا، حقیر، فقیر، اللہ کا عاجز بندہ ہونے کا اعتراف کرنا، اس سے بھی ایمانی کیفیت بلند ہوتی ہے۔ مالداری بہت ساری بار لوگوں میں کفر پیدا کر دیتی ہے، کبر پیدا کر دیتی ہے، بڑائی پیدا کر دیتی ہے، انانیت پیدا کر دیتی ہے، اپنے آپ کو میں پنا پیدا کر دیتی ہے، سب کچھ اپنے آپ کو سمجھنا پیدا کر دیتی ہے۔ فرعون اس کی مثال ہے، حامان اس کا وزیر اس کی مثال ہے نا؟ اسی طرح اس زمانے کا قارون اس کی مثال ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں شداد اس کی مثال ہے، نمرود اس کی مثال ہے، امیہ بن خلف اس کی مثال ہے جو آپ کے زمانے میں کافروں کا سردار تھا، کئی اور لوگ مثال ہیں اس کی، سمجھ رہے ہو؟ اتبا ہے، شیبہ ہے، اور کئی بہرحال ایک لمبی فہرست ہے۔ تو مالداری کیا کرتی ہو؟ کرتا اپنے آپ کو حقیر سمجھے۔ اگر مال و دولت ہے تو کہے اللہ تیری دی ہوئی نعمت ہے، بس تو نے دیا ورنہ میری کیا اوقات ہے۔ لیکن ہمارے پاس کیسا رہتا؟ وہ مالداری کو بتانے کے لیے بتانا رہتا اپنی حقارت، گاڑی لے لیا 1 کروڑ کی، اللہ کے سامنے اپن کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مقصد تھا وہ 1 کروڑ بتانا۔ تو وہاں بھی حقارت بھی صرف نام اور ریا کے لیے، سمجھ رہے؟ چھوڑ دیجئے ان چیزوں۔ حقیر بندہ جانیے اللہ کا، عاجز بندہ جان لیجئے اللہ تعالیٰ یاد رکھیے اس بندے کو اونچا کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے گرگلاتا ہے، عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اپنی ذلیل اور گمراہ اور اپنے کمزور ہونے کی جو ہے دعائی لگاتا ہے، رب العزت اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیں۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے گرگلائے، آہو بکا کرے کہ میری ایمانی کمزوری میرے رب، میں حقیر ہوں، تو جب تک شیطان سے نہ بچائے مجھے، میں بچ نہیں سکتا ہوں، اس کی وسوسوں سے میں بچ نہیں سکتا ہوں، اس کی چالوں سے نہیں بچ سکتا ہوں، بس تو مجھے سنبھال لے تو اللہ سنبھال لیں گے، یاد رکھیے۔ آئیے اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا کہا سنیے، اے لوگو تم اللہ کے سامنے محتاج اور فقیر ہو، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تعریفوں والا ہے۔ تعریف انسان کی، تعریف اللہ کی ہے، ہم محتاج ہے اس کی، یاد رکھیے۔ تو اپنی حاجت کا اظہار کر، یاد رکھیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، بندہ اپنے رب کے قریب ترین سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا کثرت سے دعا کیا کرو، سجدے میں دعا کرو، کثرت سے دعا۔ دعا عاجزی کی علامت ہے، دعا چھوٹے ہونے کی علامت، دعا اپنے آپ کو نیچا دکھانے کی علامت، کیونکہ دعا انسان اسی سے کرتا ہے جو اس سے بڑا ہوتا ہے۔ دعا کرنا اپنے آپ کو نیچا دکھانا، یاد رکھیں۔ اور سادگی والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں ہم، اس لیے کہ سادگی ایمان سے ہے، سادگی ایمان سے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا سادگی اور زیب و زینت کو ترک کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، سادگی اور زیب اور زینت کو ترک کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے، یاد رکھیے۔ تو سادہ رہنا ایک ایمان کا حصہ، یاد رکھیے۔ لیکن سادگی کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے، یہ بات میری ذہن میں رکھیے آپ، کیونکہ ہر آدمی کے لیے سادگی مختلف ہوں گی، کیونکہ اس کے اسٹیٹس کے حساب سے سادگی کیا ہوں گی وہ ہوں گی، آپ سمجھیں؟ تو سادگی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جیسے کہ ایک انسان ہے، وہ 10 لاکھ کی گھڑی پہن سکتا ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں اچھا نہیں دکھتا ہے، 10,000 کی لیتا ہوں سر، تو اس کے لیے یہ سادگی ہے، یاد رکھیے، کیونکہ وہ اتنا مال و دولت رکھتا ہے کہ 10 لاکھ کی گھڑی اس کے لیے ایک عام بات ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ سادگی، ورنہ آپ سادگی بولے تو آپ کسی کو بولیں گے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گھومو میاں، یہ کیا ہے؟ نہیں، وہ مانا نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو پھٹے ہوئے کپڑوں میں تھا، بال پراگندہ دھول نے بھری ہوئی داڑھی اور سر کے بال تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مال و دولت رکھتا ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول میں مالدار ہوں، مجھے ضرورت نہیں اس کی، تو کہا اللہ تعالیٰ جب کچھ دیتا ہے تو اس کا اثر تیرے اوپر دیکھنا پسند کرتا ہے۔ پتہ چل گیا نا؟ تو اس کے لیے سادگی نہیں تھی، اتنا پیسہ ہونے کے بعد پھٹے کپڑوں میں رہنا سادگی نہیں تھی۔ تو اس لیے میں نے کہا سادگی سے مراد یہ نہیں کہ آپ دیکھ لیے فیض بھائی تم نے تو کوٹ پہنے ہوئے، اب تم سادے کب ہوں گے؟ تو سادگی کا پیمانہ ہر شخص کے اعتبار سے الگ ہے، اسراف کا پیمانہ ہر شخص کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے، سادگی کا ویسے جو ہو سکتا ہے ایک آدمی جو ہے وہ کروڑوں کی چیزیں کر سکتا ہے پھر بھی لاکھوں کا کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے سادگی ہے، لاکھوں کا کر سکتا ہے ہزاروں کر رہا ہے یہ اس کے لیے سادگی ہے، ہزاروں کر سکتا ہے پھر بھی سووں کر رہا ہے یہ اس کے لیے سادگی۔ سادگی کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ سادگی تو پھٹے ہوئے کپڑے پہن لینا، پرانے کپڑے پہننا، یا پھر میں ٹی شرٹ پہن کے آؤں گا تو سادہ ہوں، شرٹ پہن لیا تو تھوڑا فارمل، یہ تھوڑا بڑا پن ہو گیا، کوٹ پہن لیا تو ایسا نہیں رہتا، سمجھیے آپ بات، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا سادگی ایمان سے، سادہ لو، سادگی کے ساتھ انسان رہنا۔ لیکن ایک بات میں واضح کر دوں، کچھ لوگوں نے خاموخواہ دکھاوے کی سادگی اختیار کر رکھی ہے، وہ بھی دکھاوے میں آئیں گا، اس کا اجر نہیں ہے۔ پھر خاموخواہ کی سادگی کیا ہوتی ہے کہ جب پبلک سے دور رہتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے، پبلک میں آ گئے تو نہیں، بس سادگی، سادگی کی ٹوپی، سادگی کا کرتا، سادگی کا ڈبہ، سادگی کا فون۔ لیکن جب پبلک سے ہٹ جاتے ہیں یا ان کے بیوی بچوں کو دیکھیے تو کروڑوں میں کھیلتے، اور یہ لوگ بھی بعد میں پبلک سے ہٹ کر تو پتا چلا یہ سادگی کا لباتا ہے، یہ بھی دکھاوا ہے، اس کی بھی پکڑ ہے۔ چونکہ ہمارے پاس سادگی کا ایسا تصور ہو گیا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مثال۔ ایک صاحب جو جرمن کا ڈبہ لاتے تھے، جرمن کا ڈبہ کیا کرتا ہے، بہت ساری چیزوں سے ریئیکٹ کرتا ہے، معلوم جرمن جیسے اس میں کھٹا وغیرہ رکھیں گے نا تو پرابلم ہوتا ہے، کھٹا خراب ہو جاتا ہے اور وہ جرمن کا زہر نکلتا ہے اس۔ تو کسی نے کہا اسٹیل یوز کرو، چونکہ اسٹینلیس اسٹیل جو ہوتا ہے کافی سیف ہوتا ہے اس کے مقابلے جرمن۔ تو انہوں نے کہا نہیں، بولے اسٹیل چمکتا نا، تو وہ نہیں، بولے جرمن سادگی ہے، جرمن سادگی ہے، اسٹیل بولے دکھتا۔ تو یہ سادگی فادگی نہیں ہے بھائی، یہ جو نئے نئے نکالے نا میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں، کچھ بھی پیمان لا لے سادگی، مطلب دل تو ہے پورا۔ اب آج کے دور میں جرمن مہنگا اسٹیل سے، پھر آپ کیا بولیں گے؟
آپ سمجھ رہے ہیں؟ سادگی کا یہ پیمانہ نہیں ہے. تو لوگوں نے لوگوں کو بتانے کے لیے، دیکھیے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم کبھی کبھار لوگوں کو دیکھ کے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ سوچیں گے ہم نمازی ہیں. تو یاد رکھیے آپ کا یہ نماز چھوڑنا بھی ریا ہے، یہ بھی دکھاوے میں آئے گا. کیونکہ آپ نے جو کام اللہ کے لیے کرتے تھے اور ہمیشہ کرتے تھے، لوگوں کے لیے چھوڑا نا. لوگوں کے لیے دکھانے کو نماز پڑھنا بھی ریا ہے، اور لوگوں کے لیے جو روز عمل کرتے وہ چھوڑنا بھی ریا میں کاؤنٹ ہوگا آپ کا. کہ میں روز ذکر کرتا لیکن آج نہیں کر رہا، کہ تو لوگ بولیں گے اتنی تک ذکر کرتا میری تعریف ہوں گی تو آپ چھوڑ رہے ہیں. تو پھر آپ نے لوگوں کے لیے چھوڑا نا وہ عمل جو آپ روز اللہ کے لیے کرتے تھے، یہ بھی ریا ہے. تو جو لوگ وہ سادگی کا لبادہ اوڑے ہوئے چپ چپ کا، یاد رکھیے وہ بھی غلط. سادگی کا کوئی پیمانہ نہیں، یہ بات آپ یاد رکھیے. تو سادگی ایمان کا حصہ ہے. انسان عاجز رہے، انکسار رہے. مطلب یہ ہماری صفت، ہماری خصوصیت ہونا چاہیے کہ کسی بھی فن، کسی بھی ہنر میں ہم مطمئن نہ ہوں، بلکہ اس میں آگے بڑھنے کی، اس میں اور سیکھنے کی، اس میں اور اچھا کرنے کی لگن، ہنر اور کوشش کرتے رہے. یاد رکھیں. سیکنڈ پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا، یاد رکھیے، وہ یہ تھا کہ کریٹیکل تھنکنگ انسان اپنے اندر بڑھائے. مطلب مثبت تنقیدی سوچ کو جو ہے بڑھاوا دیا جائے، اس لیے کہ یہ مثبت تنقیدی سوچ بہت سارے کاموں میں انسانیت کو آگے بڑھاتی ہے. اور جتنے انوینشنز اور ڈسکوریز ہوتے ہیں، جتنی ایجادات ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ سوچتا ہے اس کے بارے میں. تو کریٹیکل تھنکنگ یہ بہت اہم چیز ہے. یاد رکھیے بچوں کے اندر اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرے. اور اس نقطے پہ بات کو ہم نے اس کے اندر روکا تھا کہ سوال کرنے کی ان کو اجازت دیں، سوالات کرنے دیں. سوال نہ کرے تو ان سے سوال کرنے لگائے، اس لیے کہ سوال کرنا یہ کسی بھی فن اور ہنر کے سیکھنے کی بنیاد ہے. یاد رکھیے اس کے بغیر کوئی چیز، کوئی فن میں انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. آئیے آگے نقطے کی طرف بڑھتے. اپنے تھرڈ پوائنٹ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا اسی کڑی میں. یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر یا اپنے اندر ڈیولپ پرابلم سالونگ میتھڈ، مطلب اس کو کہیں گے پرابلم سالونگ سکلز. اپنے اندر مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرے. اپنے اندر پرابلمز جو آتے ہیں اس کو سالو کرنے کی صلاحیت پیدا کریں. یاد رکھیں یہ جدید دنیا کے اندر بہت بڑی چیز ہے. ویسے ہر دور میں بڑی چیز تھی کہ لوگوں کے مسائل کو سالو کرے، لوگوں کے ایشوز کو سالو کرے، لوگوں کے پرابلمز کو سالو کرے، خود کے پرابلمز کو سالو کرے. خود پرابلم کا حصہ نہ ہو، خود مسئلے کا حصہ نہ ہوتے ہوئے مسئلے کے حل کا حصہ ہو. یاد رکھیے یہ ایک مومن کا کام ہے. یاد رکھیے دنیا کے اندر جتنی ایجادات ہوئی، یاد رکھیے وہ کسی نہ کسی مسئلہ تھا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لوگوں نے وہ کیا. آپ جتنے بڑے لوگوں کو، ڈاکٹرز، انجینئر، سائنٹسٹ، یا جس کو کہیں گے ڈسکوررز، انوینٹرز، جن کو بھی آپ عزت دیتے، ان کا احترام کرتے، اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے دنیا میں جو انسانیت کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی. جیسا مثال کے طور پر روشنی کا مسئلہ تھا تو کسی نے الیکٹریسٹی پیدا کرنے کی کوشش کی. الیکٹریسٹی پیدا ہوگی تو بلب بنانے کی کوشش کی. بلب بن گیا تو بلب کو کم قیمت میں چلانے کی کوشش کی. بلب چند کم قیمت میں چل رہا ہے تو اس کو پھر الیکٹریسٹی سے سولار سے بنانے کی کوشش کی. مسائل تھے، حل دیا جاتا رہا. اور آج بھی دنیا میں وہی قومیں، وہی لوگ آگے مانے جاتے ہیں، اول مانے جاتے ہیں، جس کو کہیں گے ایڈوانس مانے جاتے ہیں، جو لوگوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں. جیسے کہ ایک چوراہا تھا، لوگ آ رہے تھے، گاڑیاں تو نہیں تھی لیکن سائیکلیں تھی، چھوٹے موٹے سائیکل رکشا تھے، لیکن آ کے ایک دوسرے کے سامنے کھلا، مطلب رک جا رہے تھے، ٹریفک جام ہو رہی تھی. کسی نے حل دیا کہ ایک آدمی کو کھڑے کر دے جو مسئلے کو حل کرے، تین طرف سے لوگوں کو روکے، ایک طرف سے جانے دے، اور ایسا کر کر کے سائیکل کے آرڈر میں کرے. اس کے بعد جو ہے وہ ٹریفک سگنل بن گیا. آج کے دور میں جو آدمی تو نہیں ہوتا ہے، مشین یہ کام کرتی ہے، لائٹ سے یہ کام کرتی ہے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. لوگوں کا مسئلہ تھا، اس کو حل کیا گیا. تو آج بھی دنیا کے اندر جو لوگ انسانیت کی ضرورت مانے جاتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں، یاد رکھیں، جو ان کے مسائل کو آج بھی حل کر رہے ہیں. یاد رکھیں. اب امت کے مسلمہ اس چیز کو دیکھیں، ہم سلوشن کا حصہ ہے یا پرابلم کا حصہ ہے؟ آج کی امت مسلمہ سلوشن کا حصہ نظر نہیں آ رہی ہے، پرابلم کا حصہ نظر آ رہی ہے. سب سے گندے محلے ہمارے، سب سے ان آرگنائزڈ ٹریفک ہمارے پاس. اچھا یہ کوئی میں الزام کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قوم کو ابھارنے کے طور پہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. ہمارے شہر عزیز کے اندر، پورے مسلم بستی کے اندر ایک بھی سگنل ہے کہ بتائیے آپ. صرف آپ یہ نہیں بول سکتے حکومت نے ہمارے لیے محنت نہیں کی کہ ہمارے علاقوں میں ٹریفک جام نہ ہو. مسئلہ یہ کہ ہم خود نہیں چاہتے ہیں وہ کہ ایسا کچھ ہمارے ساتھ ہو. کیا ہمارے محلوں کے اندر، جس کو کہیں گے گورنمنٹ نے ڈیولپمنٹ پلان کے تحت سڑکوں کو بڑھایا نہیں بڑھایا، لیکن آج بھی ہمارے سڑکیں 10 فٹ کی جو تھی آج بھی 10 فٹ کی ہے. چونکہ باقی جگہ میری بکری بندی ہوئی ہے، میرے دکان کا شیڈ آگے نکلا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک آدمی نے ڈیڈ پارکنگ کر کے رکھا ہوا، اس کے سامنے خراب گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے بعد 10 فٹ کا روڈ، 10 فٹ کا ہی ابھی ایکسپانشن کے بعد وہی حال ہے. تو ایسا نہیں کہ حکومت نے ہماری طرف نظر نہیں دی، ہم خود اپنے آپ کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے. لیکن بتائیے ایک اچھا مارکیٹ جب تک ڈیولپ نہیں ہوتا، جب تک کہ ٹریفک کو، یہ جو آنے والا کسٹمر سے گاڑی کھڑے کرنے کو جگہ نہ ہو. پھر آپ بولتے ہیں کہ پرائم کسٹمر ہمارے علاقوں میں نہیں آتا. کیوں آئیں گا آپ کے پاس؟ اسی گاڑی کھڑے کرنے کی جگہ نہیں ہے آپ کے. اندازہ لگائیے یہ سب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. تو یہ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری سوچ کا مسئلہ ہے. تو میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، حقیقت کو بتا رہا ہوں، یہ سب کو ماننا پڑے گا. تو ہم پرابلم کا حصہ ہے، سلوشن کا حصہ ہم نہیں. یاد رکھیے امت مسلمہ، ہر جگہ ہم مسائل پیدا کر رہے ہیں. وہ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ورنہ اسلام تو سلوشن کا حصہ ہے. اسلام آیا تو مسائل کا حل دینے آیا تھا. ارے یہ اسلام تو وہ ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ مسائل کو حل کرو اور جنت لے جاؤ.
مسائل کو حل کرو، مغفرت لے جاؤ، مسائل کو حل کرو، اپنے آپ کو جس کو کہیں گناہوں سے صاف کرا لو۔ ایک شخص راستے سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک ٹہنی پڑی ہوئی ہے جو کہ راستے کو روک رہی ہے۔ ٹہنی پارٹ آف پرابلم ہے، اس نے طے کر لیا کہ میں اس ٹہنی کو ہٹائے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ گیا، اس ٹہنی کو وہاں سے ہٹا دیا، اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کر دی، چونکہ وہ پارٹ آف سولوشن تھا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ دیکھیے آپ سمجھ رہے ہیں، اسلام تو پارٹ آف سولوشن ہے۔ آئیے دوسری مثال دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، سب سے افضل شاخ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا شاخ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، پرابلم کو سالو کرنا ہے، آپ کو راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا ہے۔ تو ہم ایز اے کمیونٹی ہم پرابلم کو سالو کرنے والے لوگ ہیں، لیکن آج ہم ایز اے کمیونٹی ہم پرابلم بن چکے ہیں۔ اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا، اعتراف کرنا پڑے گا، اس لیے کہ حقیقتوں کو جب تک اعتراف نہیں کریں گے چینجز نہیں آنے والے۔ میرا گھر تو سب سے صاف ہے، لیکن میری کھڑکی سے میں تھوکتا بھی ہوں اور کچرا بھی ڈالتا ہوں، میں پارٹ آف پرابلم ہوں۔ میں اپنے گھر کے سامنے کسی ایک آدمی کو گاڑی کھڑے کرنے نہیں دیتا ہوں، اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا کھڑے کرے تو، لیکن میں جب کہیں بھی جاتا ہوں گاڑی کہیں بھی کھڑے کرتا ہوں، میں پارٹ آف پرابلم ہوں۔ آپ سمجھ رہے؟ مسلمان اگر ایسی سوچ رکھے تو آپ جانیے کیا ہو جائیں گا۔ دیکھیے ایک جگہ چوراہا ہے، ویسے چوراہوں پہ ہے نا ایک سرکل ہمیشہ ہونا چاہیے تاکہ گاڑیاں ٹرن لینے میں آسانی ہوتی ہے، ایسا ڈائریکٹ ٹرن لینے میں ٹریفک جام ہوتی ہے۔ تو میرا افضل کیا بولتی ہے، اگر ایسا جانے سے پرابلم ہوتی ہے اور میں پارٹ آف پرابلم ہو رہا ہوں تو لمبا ٹرن لے کے آؤں گا انشاءاللہ۔ میں پارٹ آف سولوشن بنوں گا، پارٹ آف پرابلم نہیں بنوں گا۔ میں کئی لائیو ایگزامپل دے سکتا ہوں، سمجھ رہے ہو، جو آپ سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اگر میری ایک گاڑی کراس کرتی پورا روڈ اور اطراف کی پوری طرف کی گاڑیاں رک جاتی میری گاڑی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اگر 100 گاڑیوں کے 10 منٹ خراب ہوتے ہیں تو 1000 منٹ خراب ہوتے ہیں، تو میں پارٹ آف پرابلم نہیں سولوشن ہوں۔ میں اپنی گاڑی کو بیچ میں نہیں لے جاؤں گا، انتظار کروں گا چاہے میرا 1 گھنٹہ کیوں نہ جائے، چونکہ لوگوں کے 15 گھنٹے برباد کرنے سے، چونکہ 1000 منٹ اپروکسیمیٹلی 15 گھنٹے ہوتے ہیں، میں اپنا 1 گھنٹہ برباد کر سکتا ہوں۔ میں پارٹ آف سولوشن رہوں گا، میں پارٹ آف پرابلم نہیں بنوں گا۔ پرابلم جو لوگ سالو کرتے ہیں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ کسی مفتی اور عالم کی آپ عزت کیوں کرتے ہیں؟ پورے محلے میں مسائل پیدا کر کے رکھ دیے انہوں نے؟ نہیں، انہوں نے آپ کے شرعی مسائل کا حل دیا تو آپ نے ان سے محبت کی، آپ نے ان کو مقام دے دیا، ہے نا؟ تو جو بھی کسی کا پرابلم کرتا ہے، سائیکولوجیکل پرابلم ہو، فزیکل پرابلم ہو، مینٹل پرابلم ہو، فائنینشیل پرابلم ہو، وہ کیا ہو جاتی؟ قومیں پسند کی جاتی، وہ آدمی پسند کیا جاتا ہے۔ آپ نے کسی آدمی غریب تھا، اس کا پرابلم یہ تھا کہ پیسے نہیں ہے، وہ علاج نہیں کرا سک رہا، کھا نہیں سک رہا، آپ نے پیسے دیا، سولوشن دے دیا اس کو، وہ کر دیا۔ یہ تو چھوٹا تھا، لیکن ہمیں تو ایک بڑے مسائل کا حل دینا ہے، جس کو عام زبان میں کہوں گا کہ ایک گریک مثال ہے کہ کسی کو مچھلی صدقے میں دینے سے بہتر ہے مچھلی پکڑنا سکھا دو، مانگیں گا ہی نہیں۔ پھر وہ کسی کو آپ کے گھر پہ مانگنا آیا ہے کہ میں مجھے کچھ دو، اور آپ کا گاؤں جو مچھلی پکڑتا ہے، مطلب مچھلی پکڑنے کے وہاں وہ ہے، تو اس کو مچھلی صدقے میں دینے سے اچھا اس کو صبح بلاؤ اور لے جا کر مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ مسئلے کا حل ہی ختم کر دیا آپ نے، مانگنے کی اس کو ضرورت نہیں، اس کو مچھلی پکڑنا آتی ہے، مطلب کسی کو صدقہ دینے سے بہتر ہے اس کو روزگار سے لگا دو۔ تو ہم پارٹ آف پرابلم ہے، سولوشن دیکھیں۔ دنیا میں انہیں کی عزت کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 269 کا قصہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دے دی گئی، دانائی دے دی گئی، سمجھ بوجھ دے دی گئی، اس کو کثیر اللہ نے خیر دے دیا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں۔ تو پرابلم کو سالو کرنے کی وجہ سے نجات مل سکتی ہے۔ پرابلم کو سالو کرنے اسلام آیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انسانیت کے مسائل حل ہوئے۔ خواتین کا مسئلہ حل ہوا جن کو زندہ دفن کر دیا جا رہا تھا، عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، بیچے اور خریدنے کی چیز سمجھی جاتی تھی، ان کو وہ اٹھا کر اس بیچنے اور خریدنے کے مقام سے اس مقام پہ لے گئے کہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا؟ ماں ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے۔ عورت کے بارے میں، بیوی کے بارے میں کہہ دیا، کسی انسان کے اخلاق کے بارے میں جاننا، اس کا کیریکٹر ویریفیکیشن کرنا تو اس کی بیوی سے پوچھو۔ اس کو لے جا کے کس مقام پہ بٹھا دیا؟ کیریکٹر ویریفیکیشن کے لیول پر بٹھا دیا کہ وہ بولیں گی کہ میرا شوہر اگر اچھا ہے تو اچھا ہے، تو یہ مقام پہ لے جا کے ایک عورت کو بٹھا دیا۔ بیٹی کے بارے میں کہہ دیا، جو 3 بیٹیاں، 2 بیٹیاں، 1 بیٹی کی پرورش کرے، اس کے اچھے سے بیاہ کر دے، وہ جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گا۔ تو یہ مقام کو یہاں سے لے جا کر وہاں بٹھا دیا۔ پرابلم تھا، سولوشن دے دیا۔ کیا انسانیت سود کی وجہ سے پریشان تھی، انسانیت جنگ کی وجہ سے پریشان تھی، انسانیت بھوکمری کی وجہ سے پریشان تھی، اسلام نے سب کا سولوشن دیا۔ زکوٰۃ کے ذریعے سولوشن دیا، صدقات اور خیرات کو حکم دے کے سولوشن دیا۔ تو اسلام پارٹ آف سولوشن ہے، اسلام پارٹ آف پرابلم نہیں ہے۔ افسوس مسلمان پارٹ آف پرابلم ہے، پارٹ آف سولوشن نہیں ہے۔ اس بات کو ماننا پڑے گا۔ قومی حیثیت سے، شخصی حیثیت سے ایک انسان بہت نیک ہو سکتا ہے، بڑا کام کر رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ایک قوم کے طور پہ ذہنیت ہے کہ ہماری نہیں ہے، یہ بات کو سمجھیے، آپ اس بات کا اعتراف کیجیے۔ جب تک مسائل کا اعتراف نہیں ہوگا قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ بات یاد رکھیں۔ تو لہٰذا آج لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر لوگ تھے جو کھانا کھانا چاہتے تھے ہوٹل سے، ہوٹلیں تو ہر جگہ کھلی تھی، مسئلہ یہ تھا کہ ہوٹل پہ کھانا کھانا ہے تو جائیے پھر کھانا کھائیے۔ کسی نے عقل لگائی، مسئلہ تو ہے، کھانا سب کو ہے، لیکن آئیں گا کیسے؟ تو ایک ایپ بنا دیتا ہوں، آپ گھر پہ بیٹھے بیٹھے ہوٹل سے کھانا منگائیے، کھاؤ، مسئلے کا حل دے دیا۔
خود کی روزی چالو ہو گئی, 100 کروڑ پلس کی کمپنی بن گئی, لاکھوں لوگ جاب پر لگ گئے. پارٹ آف سولوشن اس نے کیا, مسئلے کا حل نکالا. دیکھیے وہ چیز پیسہ بھی کما رہی ہے, وہ چیز نام بھی لے رہی ہے. گاڑی سب کو چاہیے سفر کرنا ہے تو بچے کو بھیجو, بچہ کو نکڑ پہ جاتا تھا, رکشے والے سے بھاؤ کرتا تھا, رکشے والا بولتا تھا میں یہاں نہیں چلوں گا, وہاں تک چلوں گا, گلی کے اندر تک نہیں, وہ فلائیں. کسی کو لگا کہ سب کو گاڑی چاہیے, کیوں نہ گھر بیٹھے گاڑی بلائی جائے, کیوں آدمی جائے, کیوں بچہ جائے, کیوں گاڑی لے کر آئے, اور کیوں اس سے اتنی بات کرے, لوکیشن ادھر سے ڈالو, ادھر پہنچنا ہے, ختم, آنا ہے تو آ, نہیں تو مت. وہاں سے آدمی آیا, آپ کو لے گیا جہاں تک لوکیشن برابر لے جا کے ڈراپ کر دیا. مسئلہ تھا لوگوں کا, حل دے دیا گیا, دنیا کے اندر اس کی وہ ضرورت بن گیا ہے نہیں. اب بتائیے ایسے کون سے پرابلم کا سولوشن میں اور آپ آج دے رہے ہیں انسانیت کو, تو کیوں نہ لوگ ہم سے سوال کرے تم کیوں, کیا کیا تم نے. نہیں ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہے, ٹھیک ہے نا, اس پہ عمل کر کے بتاؤ نا. پھر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ دنیا میں سب سے آگے ہوتے ہیں, میں اور آپ تو نہیں. ہماری موجودگی کی وجہ سے لوگ دکانیں چھوڑ کے چل جا رہے ہیں. ارے مسلمانوں لے لی کہ دکانیں اب یہ بازار میں اپن نہیں لیں گے. ہماری مسجدوں کی تعمیر سے پرائم اسپاٹس اور شو رومز نہیں آتے اس علاقے کے اندر. نہیں, مسلمان نکل کے بہت تماشا کرتے مسجد کے بعد, لہٰذا یہاں سے شو رومز اٹھا دو, مسجد بن گئی. دیکھو آپ مسجد کے پاس کیا رہیں گا, پارٹ آف پرابلم والی دکانیں کھولیں گے آپ. میں ہی نہیں کر رہا ہوں حرام ہے حلال, حرام حلال کی بات الگ ہوتی ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے کہ کچھ چیزوں کی کچھ جگہ ضرورت ہوتی ہے اور کچھ جگہ ضرورت نہیں ہوتی ہے, اس بات کو سمجھو آپ. پان کی دکان کھولیں گے اس میں, گوشت کی دکان کھولیں گے اس میں, حلال چیزیں, حلال حرام کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کے پرائم اسپاٹ پہ بنے بنگلے کے نیچے آپ یہ دکانیں دیں گے رینٹ پر, وہ پان کھا کے تھوکیں گا. گورنمنٹ رول کے حساب سے تمباکو کو ایجوکیشنل زون کے اتنے فٹ میں رکھنا چاہیے, اور آپ نے اسپرچل زون کے اندر کھول دیا, اس کو دینی ادارے کے اندر کھول دیا آپ نے اس دکان کو. سمجھ رہے ہیں بات, یہ سب ہو رہا ہے. تو پارٹ آف پرابلم ہم بناتے ہیں, مسجد کا کنسٹرکشن پارٹ آف پرابلم ہے لوگوں کے لیے. میرے اس جملے کو کوئی نہ پکڑے اتنے سے, میں یہ کہہ رہا ہوں ایز اے مسلم, پہلے دیکھیے نا پہلے زمانے کی مسجدیں پارٹ آف پرابلم تھی یا سولوشن تھی. وہ مسجدیں پرائم اسپاٹ پہ بنتی تھی, پرائم پیسہ لگا کے بنتی تھی. اللہ رب العزت نے 100 سال تک ان کو باقی رکھا اور انسانیت فائدہ اٹھا رہی. دیکھیے ہمارے شہر کے بازار جو پرائم بازار ہے سب مساجد کے نیچے بنے ہوئے ہیں, دیکھ لیجیے, مسجدیں کھڑی ہے اور اس کے اطراف میں ہی ہے. تو ہم پارٹ آف, جب تک سولوشن تھے لوگوں نے ہم کو سر آنکھوں سے بھی اوپر ہاتھوں پہ اٹھا کے رکھا تھا, ایسا بھی نہیں, اوپر ہاتھوں پہ اٹھا کے رکھا. جب پارٹ آف پرابلم بنے تو لے آ کر پھینک دیا. تو ہمارا دین ہم سے یہ چاہتا ہے, جدید زمانہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے پارٹ آف پرابلم نہیں سولوشن بنے. تو پرابلم سالونگ سکلز اپنے بچوں میں پیدا کرے, مسئلہ دے اور بولو اس کو سالو کر کے بتاؤ, مسئلے کا حل نکالو. ہاں بس بچے کو مسئلہ آتے بولتے تو چھوڑ دے میں کر لیتا, تم ہی کرو گے چاہے جتنا ٹائم نہ لگے, تمہیں سیکھنا ہے مسئلے کا حل. پرابلم سالونگ سکلز اس کو کہتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی کئی مثالیں, وقت نہیں کہ پورا لیکچر اس پہ ہم لیں. آئیے چوتھا پوائنٹ ہمارا وہ یہ کریٹیوٹی اور انوویشن. چوتھا پوائنٹ کہ ہمیں جدید دنیا کے اندر اگر رہنا ہے تو ہمیں کریٹیو اور انوویٹو بننا ہے, مطلب تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرنا ہے, چیزوں کو بنانا ہے اور نئی نئی چیزوں کی ایجاد کرنا ہے. یہ سخت ضرورت ہے, یاد رکھیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے, آپ نے ہر جدید حلال چیز کو آگے بڑھاوا دیا اور کہا کہ بناؤ اس کو, کرو اس کو, جاؤ اس میدان میں آگے. آئیے کچھ مثالیں دیتا ہوں آپ کو کہ اسلام دنیا میں ہم کو پیچھے رکھتا ہے, ہمارے اندر کریٹیوٹی اور انوویشن کو ختم نہیں کرتا ہے بلکہ اس کو بڑھانا دیتا ہے, بلکہ بڑھاوا دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے زبان سیکھنے کا حکم دیا. اس کی زبان یہودیوں کی زبان. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 1 مہینے کے اندر تقریباً میں نے اتنا سیکھ لیا کہ میں ان کے آنے والے لیٹرز کو پڑھتا تھا اور رسپانس اور جواب دیا کرتا تھا. تو لرننگ نیو لینگویجز, انوویشن اور کریٹیوٹی, تبدیلی لانا ہے, تخلیقی صلاحیت پیدا کرنا ہے, چینج لانا ہے, تو زبانیں بھی سیکھنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول نے زبان سیکھنے کی اجازت دی. کس کی زبان؟ کس کی زبان؟ یہودیوں کی زبان تھی. تو پتا چلا علم کے معاملے میں کوئی یہود اور ہنود اور عیسائی نہیں ہوتا ہے. علم اللہ کی طرف سے عطا کردہ چیز ہے جو انسانیت کو اللہ نے دی ہے. وہ ایک مومن کی جس کو کہیں گے گمی بھی ملکیت, ایک طرح سے جہاں بھی ملیں گا اس کو لیں گا اچھی چیزوں کو, اچھا علم. تو یہاں کا سیکھو لینگویج کو. اس زمانے میں بولی جانے والی لینگویج سیکھ سکتے ہیں, میں کہوں گا آج لکھی جانے والی, پڑھی جانے والی, کوڈ کی جانے والی, ان لینگویجز کو سیکھیے آپ ساری, چونکہ اللہ کے رسول نے اجازت دے دی علم سیکھنے کے لیے, چاہے کسی کے پاس سے بھی ہو. آئیے دوسری مثال, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی اور اللہ کے رسول, جب ہم لیٹرز لکھتے ہیں شاہان کو, بادشاہوں کو, تو یہ بادشاہ جب تک خطوط کو نہیں پڑھتے جب تک اس پہ سیل نہ ہو, کیا آپ کے لیے ایک سیل بنا دی جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سیل بنا دی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی انگوٹھی بنائی گئی جس کے اندر ایک کالا حبشی نگینہ تھا اور اس نگینے پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ. پھر جب خطوط لکھے جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں سے اتار کر دیتے اور اس کو لے کے لاک جو ہوتا ہے اس کو ڈال کے اس پہ سیل کر دیا جاتا. سمجھ رہے آپ بات؟ مینوفیکچرنگ کی اجازت دی گئی, اگر ضرورت ہے تو بناؤ نئی نئی چیزیں,
ضرورت انگوٹھی کی بنائی گئی، مطلب اجازت ہے کہ آپ کو نئے کام کرنے کی۔ بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں دین پہ آنے کا مطلب یہ دنیا کو چھوڑ دینا۔ ارے دنیا میں جی کے دین پہ چلنا ہے۔ اگر میں کہہ رہا ہوں جہاز چل رہا ہے پانی کا، تو کہاں چل رہا ہے؟ ریگستان میں، ہماری گلی میں پانی میں چلتا ہے نا۔ تو میں دین پہ چل رہا ہوں تو کہاں چل رہا ہوں؟ خبر میں، مرنے کے بعد۔ ارے دنیا میں چلنا پڑتا ہے دین پر، اجازت دے دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، صحابہ نئے نئے ایمان والے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ جھاڑ پہ کچھ نقاشیاں بناتے ہیں، گرافٹی کرتے ہیں، کچھ چیزیں لکھتے اور بناتے، کچھ عجیب نقشے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مت بنایا کرو۔ اس سال فصل کم ہوئی، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ آپ نے جو منع کر دیا نا بنانے سے، ایکچولی وہ انسیکٹ اس سے اٹریکٹ ہوتے تھے، کیڑے مکوڑے اس سے رغبت پاتے تھے، اور اس سے پولینیشن ہوتا تھا، مذکر جھاڑ سے مؤنث کے بیچ جاتا تھا، میل اور فیمیل ہوتے ٹریز کے اندر۔ تو جو کھجور کے جھاڑ مذکر اور مؤنث تھے وہ ایک دوسرے سے پولینیٹ کرتے تھے، تو کھجوریں زیادہ ہوتی تھی۔ وہ آپ نے اجازت نہیں دی، تو یہ آج سال فصل نہیں۔ تو چونکہ نئے تھے صحابہ، اللہ کے رسول کو لگا شاید یہ کچھ اخیرے سے بناتے، تو آپ نے منع کیا۔ اس روایت آپ نے فرمایا جو دنیا کا معاملہ ہے تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، جب دین میں کچھ بات کہوں تو مجھ سے لے لیا کرو۔ مطلب یہ کہ آپ دنیا کے معاملے تمہارے حوالے جو کرنا ہے اس میں اچھا کرو، دین کا معاملہ جب دوں میں مجھ سے لے لیا کرو۔ تو آپ کو اجازت دے دی گئی ایگریکلچر کے اندر انوویشن، ٹیکنالوجی اور چیزوں کو استعمال کرنے کی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے، میری اور آپ کی نہیں یاد رکھی۔ اور مسلمانوں نے پھر جو کریٹیوٹی اور انوویشن کیا، چونکہ ان کے دین کا یہ تقاضا تھا، مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ صفت ضروری تھی۔ مسئلہ ہے، حل کرنا ہے، تو یہ سب ہونا نا کریٹیو۔ اب جیسا سگنل ہے، پرابلم آ رہی تو کریٹیوٹی کر کے کچھ بنانا پڑیں گا نا۔ سگنل پول بنایا، لائٹ لگائی، فلاں ہوا، پروگرامنگ کی، سگنل کیسے چلے گا، سب ہوا نا۔ تو کریٹیوٹی انوویشن یہی تو ہے، اسلام یہی تو دے رہا تھا۔ اور اسلام کی پھر گولڈن ایج، یہ مسلمس اینڈ اسلامک گولڈن ایج نہیں ہے، اس کو میں کہوں گا یہ ہیومینٹی کا گولڈن ایج تھا۔ جب یورپ اندھکار میں تھا، یورپ نے کہا کہ ہمارے ڈارک ایجز تھے، حقیقت میں وہ صرف یورپ کے ڈارک ایجز تھے۔ لیکن یورپین نسل کی ایک برائی کیا ہے معلوم آپ کو؟ ان کا ترہ کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں اگر ان کے پاس بادل ہے تو پوری دنیا میں بارش ہو رہی ہے، وہ غریب ہے تو پوری دنیا غریب ہے، وہ اچھے تو پوری دنیا اچھی ہے۔ تو وہ اندھیرے میں، تم لگتا پوری دنیا اندھیرے میں ہی ہوں گی۔ یورپین نسلوں کی بس یہی رہا ان کا، گری بھی تو ٹانگ اونچی بولتے ہیں نا، یہ ان کا مزاج تب بھی تھا آج بھی ہے۔ اصول اپنے حساب سے بنائیں گے، ضابطے اپنے حساب سے بنائیں گے، جو ان کے لیے زندگی وہ زندگی ہے، جو دوسروں کے لیے زندگی وہ زندگی نہیں ہوتی، وہ ان کے حساب سے ہر چیز۔ تو انہوں نے کہا ڈارک ایجز ہے، نہیں ڈارک ایجز نہیں تھا، یہ دنیا کا سب سے برائٹسٹ ایج چل رہا تھا جب یورپ اندھکار میں تھا۔ دنیا جو ہے مسلمان مملکتیں، مسلمان لوگ روشنیوں میں جی رہے تھے۔ میں صرف یہ روشنی کی بات یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، جب یورپ کے اندر اندھیرا ہو جاتا مغرب کے بعد، تو مسلمان شہروں کی حالت یہ تھے کہ وہاں اسٹریٹ لائٹس لگتے تھے، جو کہ وہ اپنے الیکٹریسٹی والے لائٹ نہیں، خندیلوں کے شکل میں، اتنے ایڈوانس سیویلائزیشن تھی، وہ اتنا پیسہ بھی تھا۔ اس کا مطلب یہ وہاں روشنیاں ہوتی تھی، یاد رکھیں۔ آپ کو پتا ہے اسپین کے اندر مسلمان آج سے 500-700 سال پہلے گوگلز پہنتے تھے دھوپ سے بچنے کے لیے، اتنے ایڈوانس تھے۔ اسپین میں چلنے والے لباس، وہاں کے اٹھنے بیٹھنے کی تہذیب پورے یورپ کاپی کرنے کی کوشش کرتا تھا، جیسا آج فرانس کو پوری دنیا فیشن میں کاپی کرتی ہے۔ اس لیے کہ ایڈوانس قوم تھی، جو کرتی تھی سب سے آگے تھی۔ گوگلز پہن رہے، چشمے لگا رہے دیکھنے کے لیے، تجربات کر رہے، کپڑے ایسے پہن رہے، قہوہ کی دکانیں ان کے پاس ہر نکڑ پہ کھلی ہے، ایسے بیٹھ کے عیش و عشرت سے قہوے بھی دے، قہوہ کافی شاپس، قہوہ سے لفظ کافی آتا ہے انگلش کے اندر، جو کافی شاپس ہوتی تھی جہاں لوگ جا کے مٹر گشتیر فالتو باتیں نہیں کرتے تھے، وہ ملک اور ملت اور دنیا کو آگے بڑھانے کے لیے کبھی ریلیکس ہوتے، کافی پیتے اور ڈسکشن کرتے آگے کیا کرنا ہے۔ آج چائے کے اڈے ہمارے پاس ہے، لیکن وہ کچھ اور ہی کام کر رہے ہیں۔ سمجھیے آپ، تو پورا یورپ کاپی کر رہا تھا اس کو کہ ویسا جینا ہے تو ویسا جینا۔ کیا فائدہ یار دعا کر کے اپنی قبول نہیں ہوتی تو کر کے کیا فائدہ؟ یہ سب سے خطرناک مرحلہ یاد رکھیے۔ اس میں انسان پھر جو ہے اس دائرے سے نکل جاتا ہے، اور اکثر لوگ اس چکر میں جا کے شرک اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیسے؟ انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا۔ جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جس طرح میں نے ایک آیت آپ کے سامنے خطبے میں 2 آیتیں تلاوت کی، ایک آیت سورہ غافر سورہ نمبر 40، اس کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے تم دعائیں کرو اے مسلمانوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو میری دعائیں نہیں کرتے، مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے اور تکبر کی بنیاد پر نہیں مانگتے، جو اللہ فرماتا ہے یستکبرون عن عبادتی، جو دعاؤں کو نہیں کرتا تکبر کی بنیاد پہ، اور دعا عبادت ہے چونکہ یہاں لفظ ہے ان عبادتی، جو دعاؤں کی شکل میں میری عبادت نہیں کرتا تکبر کی بنیاد میں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے شخص کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔
سمجھ رہے بات کو کہ جو دعا نہیں کریں گے، تکبر کریں گے، دعا ایک عبادت ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو اٹھا کر میں کہاں ڈال دوں گا؟ سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو وہ اللہ دعا سنتا ہے، نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گا تو کرنے والوں کی پھر ضروری اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب دے، پھر اس کے نفس پہ لازم ہے، جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کرو، نہ کرو گے تو جہنم میں ڈالوں گا، تو گویا تم کرو میں قبول کروں گا، یہ اس کا معنی ہے۔ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 186 اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بندے سوال کرتے سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اگر قرآن کا آپ اگر طرز دیکھیں، قرآن کا جواب دینے کا اگر انداز اور اسلوب دیکھیں، قرآن میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ نے فرمایا وہ تم سے پوچھتے ہیں فلا کہہ دو قل، وہ تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، کہہ دو قل کے لفظ آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس آیت پہ غور کیجیے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو بھی نہیں کہا، رسول کو نکال دیا بیچ میں سے، فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو ان سے کہ میں قریب ہوں، نہیں کہا فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں ان سے۔ مطلب گویا جملے اور الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر قالا کا لفظ بھی نہیں آیا کہ نبی تم کہہ دو قل ان سے، یا قال یہ تم ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکال کر انی قریب سیدھا جواب دیا گیا۔ حالانکہ سورہ بقرہ اٹھائیے، سوالات کا ایک سلسلہ ہے سورہ بقرہ میں، ہر سوال کے بعد آتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے قل ان سے جواب کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، کہ اس کا معنی یہ۔ یہاں جب سوال ہوا کہ میرے بندے پوچھتے میرے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل بھی نہیں کہا، نکال دیا فانی قریب، سیدھا اتنا قریب ہوں کہ مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے نبی آپ کہہ دو میں قریب ہوں۔ تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں نبی آپ سے کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں، اُجِیبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جو بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں۔ اور فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے وہ صرف میرے سے ہی دعا کرے، مجھے سے ہی مانگے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو، شاید کہ وہ رشد و ہدایت پر قائم رہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی کہ اے لوگو تم پوچھتے ہو میرے بارے میں قریب ہوں، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، لہٰذا تم صرف مجھ ہی سے دعا کرنا تاکہ تم جو ہے رشد و ہدایت پر رہو۔ ولیؤمن، ایمان بہرحال شرط ہے ہر چیز کے لیے، تو میں ایمان والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں، اور آگے فرمایا جو ہے تاکہ تم رشد و ہدایت پر قائم رہو۔ تو یہاں اس آیت نے وضاحت کر دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، عبادت ہے دعا، یاد رکھیں۔ اسی طرح فرمایا جامع ترمذی کی یہ بھی روایت ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یہ عبادت کا مغز ہے۔ نماز دعا، حج دعا، یہ مغز دیکھیے ہر کسی چیز کے بعد دعا ہے نا، حج کے ارکان کر رہے دعا کر رہے، اس میں مغز ہے نا اس کا، تو دعا عبادت کا مغز ہے، یہ اتنی اہم چیز ہے، اس کو امت جو ہے غور کرے اور اس چیز کو سمجھے۔ اسی طرح اب جب میں نے یہ کہا اللہ کہتا ہے دعائیں کرو اور اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو اللہ رب العزت دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے اس سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے کہ اس کی مختصر صورتیں کیا ہوتی ہیں۔ جب میں نے کہا اللہ دعائیں قبول کرتا ہے تو اللہ دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا جو میں مانگوں وہ کر دیتا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ آئیے سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور خطا رحمی کی اگر بات نہ ہو، ایک مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں گناہ کی بات نہ ہو، اللہ مجھے زنا آسان کر دے یا مجھے فلاں نہیں، گناہ کی بات نہ ہو، اور قطع رحمی رشتے توڑنے کی بات نہ ہو کہ اللہ میرا رشتہ ان سے توڑ دے میں ان سے فلاں کرتا ہوں، جس میں گناہ کی بات نہ ہو، رشتے توڑنی قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ 3 میں سے ایک ضرور عطا کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے جو گناہ کی نہ ہو، پہلا شرط، دوسرا قطع رحمی رشتے توڑنے کی نہ ہو، تو اللہ 3 میں سے کوئی ایک کام اس کے ساتھ کرتا ہے۔ غور سے سنیے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ اللہ دعائیں بولتے ہیں نا حسن قبول نہیں کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ سنیے 3 میں سے کوئی ایک کام۔ پہلا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دیتا ہے، اے اللہ مجھے فلاں گاڑی چاہیے، گاڑی مل گئی، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی۔ اے اللہ مجھے فلاں گھر چاہیے، گھر مل گیا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی۔ اے اللہ مجھے فلاں جو خاتون سے نکاح کرنا ہے، دعا کے مطابق آپ کو کر دیا، وہ چیز آپ کو عطا کر دی۔ اے اللہ میرے والدین کو صحت عطا فرما، دعا کے مطابق صحت عطا ہو گئی۔ تو جو مانگتا ہے مل جاتا ہے، پہلی شکل۔
دوسری صورت دعا قبول ہونے کی سنیے، آپ فرماتے ہیں دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے ذخیرہ بنا دیتا ہے. دعا کو اللہ لے لیتا ہے اور اٹھا کر آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے. اینڈ ٹائمز کا سٹاک، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ایک سٹاک بنا کے رکھ دیتا ہے، آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے. اور تیسرا فرماتے ہیں دعا کے برابر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. دعا کے برابر آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے گاڑی دے، اب بولیں گاڑی نہیں ملی مجھے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی. ہو سکتا ہے گاڑی لیتے آپ ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، گاڑی نہیں دلائی آپ. دعا کے برابر مصیبت ٹال دی تو آپ کی دعائیں اللہ نہیں قبول کر کے در حقیقت قبول کر رہا ہے، وہ اس کا بدلہ دے رہا ہے آپ کو. مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، پتہ چلا اس میں تو میرے لیے شر تھا، اللہ نے بچا لیا، بعد میں الحمدللہ میں بچ گیا ورنہ وہ چیز لے کے پھنس جاتا ہوں. سمجھیا؟ تو نہیں قبول کر کے قبول کرتا ہے آپ کی دعا. وہ تین شکلیں، پہلی ہو بہو جو مانگا عطا ہوا، دوسری شکل آخرت کے لیے توشہ ذخیرہ بنا کے اعمال میں رکھ دیا، تیسری شخص دعا کے برابر مصیبت ٹال دی جاتی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے، مطلب دعا میں نقصان کچھ ہے نہیں صرف فائدہ ہے، تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے پاس بہت خیر ہے، تم جتنی چاہو کرو، اس کے خزانے بہت زیادہ کم نہیں ہونے والے، کرتے رہو جاؤ. اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے پاس جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، وہ کہیں گے اللہ میں نے یہ اور یہ عمل تو کبھی زندگی میں نہیں کیے تھے، مطلب کچھ ایسے عمل اس کے نام عمل میں ہوں گے جو اس نے کیے نہ ہوں گے. وہ کہیں گے اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو میں نے قبول نہیں کی تھی جب تو نے مانگی تھی دنیا میں. تو وہ بندہ کہیں گا کاش کہ میری اللہ کوئی دعا قبول نہ کرتا، اس لیے کہ اتنا اجر ملے گا نہیں قبول ہونے والی دعاؤں کا جسی کو امتحان. تو وہ کہیں گا کاش ہے اللہ تو میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا دنیا میں، آج اس کا اجر ملتا. تو کیا ہوتا اس سے؟ اجر بڑھنے سے، نام اعمال نے وزن نیکیوں کا بڑھنے سے اس کے مقامات بلند ہوتے تھے جنت. تو کہیں کاش ایک بھی دعا اللہ دنیا میں قبول نہ کیا ہوتا تو نے میری. تو تین میں سے ایک ملتا ہے، یاد رکھیے. اب کوئی دعائیں نہ چھوڑے، اللہ سے ناراض نہ ہو، اللہ سے رسوائی کا اظہار نہ کرے اللہ میری نہیں سنتا ہے، وہ سن رہا ہے آپ کی، آپ کو تین میں سے ایک دے رہا ہے. دعا کے بدلے دعا جو مانگا وہ دے رہا ہے، یا اس کے بدلے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ رہا ہے، یا اس کے بدلے آپ کو اور مجھے اس کے برابر مصیبت کو ٹال دے رہا ہے، مصیبت کو ٹال دے رہا ہے. اور کیوں نہ ہو ہم لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں نا، اللہ جو ہے باطن کا جاننے والا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا کیا اچھا اور کیا نہیں. میں دعائیں مانگ رہا ہوں اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں انسان کبھی کبھار اپنے لیے دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتا ہے، دعائیں نہیں ہوتی بد دعائیں مانگتا ہے. وہ قسم سے اللہ اس کو نہ قبول کر کے رحم کرتا ہے ہم پر. مجھے علم نہیں کسی چیز کا، میں دعا کر رہا ہوں اللہ یہ چیز ہی مجھے چاہیے، دعا یوں کرنا چاہیے اللہ اس میں خیر ہو تو مجھے دے دے، نہیں یہ چیز ہی مجھے چاہیے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے لے لے. آپ نے وہ چیز لی، اس کے بعد اس کا بھاؤ ختم ہو گیا، وہ چیز بیکار ہو گئی، وہ تو ناقص تھی، اس سے فلاں مسائل تھے، آپ کہیں گے میں نے کیا کر دیا، خیر کی نہیں کیا آپ نے، بس اپیل تھی کہ وہی چاہیے، دے دیا اللہ، خیر کی نہیں مانگی آپ نے. سمجھ رہے؟ تو کبھی کبھار دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتے اللہ سے، سمجھے؟ تو اللہ سے دعا کرنے کا حکم ہے. اس چیز کو سمجھے دعا کیا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے. اور تین میں سے کوئی ایک شکل میں انشاءاللہ العزیز ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے، اور آخرت میں اگر اس کا بدلہ ملے تو انسان کہیں گا دنیا میں کاش قبول نہ ہوتی تو بڑا اچھا ہو جاتا، اس لیے آخرت میں بہت کثیر اس کا بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے؟ اسی طرح اب جو میں نے کہا دعائیں قبول ہونے کی تین صورتیں ہیں، اس میں سے جو تین صورتیں ہیں اس میں سے جو ایک صورت اللہ ہو دعا کو قبول کرتا ہے، اس جو سٹیپ جو پہلا قبول جو اللہ ہو کرتا ہے، اس کے پھر دو طریقے اللہ کے قبول کرنے کے. اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے، دعائیں تین شکل میں قبول ہوتی ہیں، ہو آخرت میں بدلا اس کے برابر مصیبت ٹالتا ہے. تو جو پہلی شکل اللہ قبول کرتا ہے، اس قبول کرنے کی پھر دو شکلیں ہیں. اس قبول کرنے کی دو شکلیں وہ کیا ہے؟ پہلی شکل یہ ہے دعا مانگی تبھی قبول ہو گئی. آج میں نے دعا کی کل نتیجہ آ گیا، آج میں نے دعا کی پرسوں نتیجہ آ گیا، آج میں نے دعا کی ایک مہینہ بعد رزلٹ تھا میرا اور وہی آیا جو میں چاہتا تھا. تو یہ ہوا فوراً حال میں، مطلب بالکل آپ دیکھ سکتے اس کی دعا فوراً قبول ہو گئی آپ کی. اور کبھی اس دعا کو اللہ بعد میں قبول کرتا ہے، بہت لمبے عرصے کے بعد، کتنا عرصہ ہم نہیں جانتے، بہت دن بعد کرتا ہے. لیکن تو جو پہلی شکل ہے پھر اس کے دو ٹائپس ہوتے ہیں، پہلا فوراً، دوسرا تھوڑا وقت کے بعد. آئیے اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں. جس میں دعا جو فوری قبول ہو جاتی ہے اس کی ایک مثال ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین لوگ تھے بنی اسرائیل سے، اور وہ جنگل میں تھے، زوردار بارش ہونے لگی، تینوں نے گفا میں پناہ لے لی. اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا اور گفا کی منہ پہ آ کے لگ گیا، گفا بند ہو گئی. تینوں نے کہا اپنے اپنے نیکی کا وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے سامنے ایسی نیکی بیان کرو جو نیکی خالص اللہ کے لیے کی ہوں گی تاکہ یہ مصیبت ٹل جائے. پہلے نے کہا اللہ میں نے اپنے والدین کے لیے جو ہے بکریاں چرا کر آیا تھا، والدین سو گئے، میں روز پہلے ان کو دودھ پلاتا،
اس دن میرے والدین سو گئے تھے بچے، حالانکہ میرے بھوک سے تڑپ رہے تھے، میں نے پھر بھی بچوں کو جو ہے دودھ نہیں دیا، پہلے والدین کے اٹھنے کا انتظار کیا، انہوں نے پیا، پھر میں نے بچوں کو دیا، یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا، اگر تجھے یہ چیز پسند ہے تو جو ہے اس کو جو ہے تو تھوڑا اس مصیبت کو ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا کھسک گیا، روشنی اندر آنے لگی، فوراً اثر ہوا دعا کا، فوراً انسٹنٹ دعا ہوئی، اثر ہوا، پتھر تھوڑا کھسک گیا۔ پھر دوسرے شخص نے دعا کی، اور تیسرا بہرحال تفصیلی ہے واقعہ بہت لمبا، تینوں نے دعا کی، ایک کی دعا پہ تھوڑا کھلا روشنی آئی، دوسرے کی دعا پہ اتنا کھلا کہ باہر دیکھ سکتے لیکن نکل نہیں سکتے، تیسرے کی دعا پہ وہ رول کر کے بازو ہٹ گیا اور تینوں باہر نکل گئے، جبھی اللہ نے جواب دیا ان کی دعا کا۔ یہ ایک شکل ہے۔ اب دوسری شکل جو اللہ بعد میں جواب دیتا ہے، جو بعید ہوتا ہے، عرصے بعد دیتا ہے، تو آئیے اس کی مثال قرآن نے دی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129 اور فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے اللہ ان لوگوں میں سے، انہی میں سے ایک رسول پیدا کر۔ اے اللہ ان لوگوں میں سے، یہ دعا کب کیا آپ نے معلوم آپ کو؟ جب اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کو لا کر مکے میں چھوڑ دیا، مکے میں چھوڑنے کے بعد جب آئے تو ایک دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میری اس اولاد سے، اسماعیل سے، اس کی نسل سے، ان لوگوں میں سے جو ہے اللہ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی کے اندر سے ایک رسول انہی میں سے بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سنائے، ویعلمہم الکتاب، اور تیری کتاب کا علم انہیں دے، والحکمہ، اور ان کو نبوی علم، احادیث کا علم، حکمت عطا فرمائے، ویزکیہم، اور ان کی نفسوں گناہوں سے پاک کرے۔ اور یہ دعا کا نتیجہ کون تھے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کب قبول ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا نتیجہ تھے۔ آپ نے حدیث میں اس کی تفسیر کی اور فرمایا، آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ کتنے ہزار سال پہلے کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا؟ قبول کب ہوئی؟ وہ انہی میں سے رسول آیا۔ آخری نبی عرب تھے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل تھے، لیکن ہزاروں سال بعد دعائیں رائے گا نہیں جاتی ہے، اثر لاتی ہی اثر ہو فوراً یا بعد میں، اور بعد کی فوراً کی مثال میں رکھ دی، بعد کی مثال بھی رکھ دی آپ کے سامنے۔ تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، ہر دعا قبول ہوتی، میری آپ کی بھی ہوتی ہے، لیکن فوراً نہیں ہوئی، کئی ہزار سال بعد اسی نسل میں اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی آئے۔ دعائیں خوب دیجیے، خوب دعائیں دیجیے، یہ دعائیں پتہ نہیں کب اثر لائیں، کتنے نسلوں بعد لائیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد رنگ لائی، 3000 3.5 4,000 سال بعد۔ دعائیں کرنا چاہیے، اس کے بڑے فضائل یاد رکھیے۔ تو 3 شکلوں میں سے پہلی شکل کی 2 قسمیں ہیں کہ فوراً اور دیر سے، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہی ہے، دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ کبھی اپنی دعاؤں سے مایوس مت ہوئیے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہ ہوئی۔ اسی طرح جو شخص جو ہے حاجت طلبی کے جو ہے ذریعہ دعاؤں کو سمجھتا ہے، اور جب حاجت اس کی پوری ہوگی سمجھتا ہے دعا غنیمت ہے، وہ شخص ایسا سوچ کر جو ہے بہت بڑی غلط فہمی کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے غلط اس کے نتائج نکل جاتے ہیں۔ اور ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اسے کرنے سے میری حاجت پوری ہوں گی، اور بعد میں عام حالت میں دعا نہیں کرتا، اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جہاد کے لیے جائے اور اس کی نیت مال غنیمت ملے مجھے، تو کیا ایسے شخص کو جہاد کا ثواب ملتا ہے؟ جو جہاد کی نیت جائے اور یہ سوچے مال غنیمت کے لیے جائیں گے اپنے جہاد میں، چلو بہت پیسہ ملتا ہے جتنے بار فلاں ہوتا۔ اور وہ شخص جو دعا کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے، وہ مجاہد جو میدان جہاد میں جاتا ہے، وہ سوچتا ہے یا تو پھر اللہ فتح دیں گا، یا تو جو ہے شہید ہو جائیں گے، جیت گئے تو مال غنیمت بھی شاید مل جائے گا۔ اس کی نیت اصل نہیں ہے، اس کا اصل مقصد عبادت ہے، وہ جہاد، اس کے اندر اس کو کیا ذیلی فائدے ملیں گے اس کے لیے وہ اہم نہیں ہے۔ تو ہم بھی جب دعا کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اس کے مقصد کے لیے کہ بس اللہ میرا مصیبت حل کر دے، بس دعا کر رہے اس کی بات نہیں، بلکہ دعا مستقل عبادت ہے، چاہے فائدہ ہو چاہے فائدہ نہ ہو۔ جیسے وہ مجاہد جو جہاد میں جا رہا ہے سوچ رہا مال غنیمت ملے تو میں جاؤں گا، تو اس کا جہاد فائدہ کا نہیں۔ وہ مجاہد جو سوچ رہا ہے مال غنیمت نہ ملے، فتح ملیں گی، فتح نہ ملے تو کم از کم شہید تو ہو جائیں گے، فائدہ تو ہر طرف، سمجھ رہے؟ تو دعا کو بھی آپ مخصوص نہ کر دے، مصیبت میں تو دعا کرو، دعا تو مصیبت، تنگ دستی، خوشحالی، فراوانی، اور ہر اعتبار سے صحت مندی میں اور بیماری میں اور ہر حالت سے امن میں اور خوف میں، ہر جگہ جو ہمیں جو ہے دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح دعا ایک بہترین ہدیہ ہے، یاد رکھیے دعا ایک بہترین تحفہ ہے جو ایک دوسرے کو ہم دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک غلط فہمی۔ کیا غلط فہمی ہے؟ دعا صرف بوڑھے لوگ دیتے۔ تو اگر میں آپ سے کہوں اللہ آپ کو جو اچھا رکھے، اور کتنے بڈھے ہو گئے فیض میں، اللہ آپ کو اچھا رکھے، ارے فیض بھی آپ اتنے بڈھے نہیں نا، دعائیں دے رہے ابھی سے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں دعا صرف بوڑھے لوگ دے سکتے ہیں، اور الحمدللہ اس امت میں سب جوان مرتے ہیں، بوڑھا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے نا۔ دیکھیے کہاں کوئی بوڑھا ہوتا ہے، انسان کی 60 سال 70 سال زندگی گزرے لیکن کالا کر کے گھوم رہا ہے، ٹی شرٹ صاف ٹی شرٹس
اور اپنا دکھاتے ہوئے بالکل کالے بال ہے, بتانا چاہ رہا ہے ابھی تو میں جوان ہوں بھائی, کہاں میرے چکر میں جا رہے تھے, جوان ہوں, بوڑھا مت سمجھو مجھے, بچے ہیں میرے بڑے لیکن پھر بھی میں جوان ہوں, ہے نا. تو بوڑھے کہاں ہوتے ہیں, اور دعا چونکہ بوڑھے لوگ دیتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی بوڑھا ہوتا ہی نہیں, ہے نا. اور مرد تو بھی ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں, عورتیں تو کبھی دعا دیتی ہی نہیں ایک دوسرے کو. فرض سلام کا جواب دینے بھی کتراتی ہے تو دعائیں تو دور کی بات ہوتی ہے نا. اگر کوئی ایک خاتون کو دوسری خاتون کر دے السلام علیکم, بولتی ہے تم نے ہم کو سلام کیے, بولتی ہوں کیوں, پہچانتے ہم کو نہیں, ادھر ادھر لینے آنے والے کے بعد میں نہیں, ایسا بھی نہیں. اچھا بچوں کے پورے رشتے ہو گئے ہمارے, بیٹا ضرورت نہیں تمہارے سلام کی ہم کو. اس کے پیچھے مقصد دیں گے کس لیے دعا, کہے کے لیے سلام, سلام دعا نہیں کیوں دے رہے تم, اتنی کنجوسی ہو گئی, ہے نا. اور عورتیں بھی بوڑھی نہیں ہوتی, اس لیے کوئی ہوتا نا, پہلے ایک زمانہ تھا دعائیں دیتے تھے عورتیں کثرت سے دعائیں دیتے, آج کوئی نہیں تھا, اس لیے کہ دعائیں بوڑھے لوگ دیتے اور اس امت میں ماشاءاللہ سب جوان مرتے, بوڑھا کوئی ہوتا نہیں ہے, تو لہٰذا دعا کی ضرورت نہیں. دعا دیجئے, کثرت سے ایک دوسرے کو دعا دیجئے. دعا ہدیہ ہے ایک دوسرے کو جو ہم دیتے, تحفہ ہے, کچھ نہیں دے سکتے, دعا تو دے سکتے ہیں نا. دوسرے ہدیوں کو پیسہ لگتا ہے, جیب خرچ ہوتا ہے, کچھ مت کیجیے, دعائیں تو دیجیے اچھی اچھی. میں ہرگز یہ کہنا نہیں چاہ رہا تحفے دیجیے مت, صرف دعائیں دیجیے, لیکن دعائیں دیجیے لوگوں کو, یہ بہترین ہدیہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کچھ اچھا کام کرتے اسلام کے لیے اور دین کے لیے, شریعت کے لیے, دعائیں کا تحفہ دیتے. چونکہ آپ کے پاس مال و دولت کہاں تھی اتنی, جو آتی خرچ کر دیتے, دعائیں دیتے فوراً. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جنگ تبوک میں خوب مال خرچ کیا, اللہ کے رسول نے خوب دعائیں دی ان کو, خوب دعائیں دی. ہدیہ ہے, دیجیے دعائیں ایک دوسرے کو, سلام کی شکل میں, سلام سے ہٹ کے مصیبتوں کی دور کرنے کی شکل میں, یا مختلف دعائیں جو آپ کو لگے اس کی پریشانی میرے بھائی, میری بہن کی, میرے دوست کی, میرے رشتے دار کی, خوب دعائیں دیجیے ایک دوسرے کو. اور یہ دعاؤں کا چلن بالخصوص ہم دیکھتے ہیں ہند پاک میں, بر صغیر میں بہت کم ہے, چونکہ ہمارا تصور کچھ اور ہی ہے. ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہم دعا نہیں دے سکتے, تو میری دعا کہاں اللہ سنتا, میری کہاں قبول ہونے والی, دعاؤں کا معاملہ نہیں. لیکن آپ جائیں گے اگر اہل عرب کو آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ ان میں آپ یہ دعاؤں کا بڑا سلسلہ ہوتا ہے. کوئی بھی عرب سے آپ ملیے اتنی دعائیں دیں گے آپ کو, کیسے ہے, گھر کے حال کیا ہے, اللہ اچھا رکھے, اللہ برکت دے, اللہ تیرے مال میں برکت دے, بچوں میں برکت دے, خوب چلتی. اس کی 5 منٹ دعائیں چلتے رہتی ہیں. پھر جاتے وقت 5 منٹ دعائیں, 2 منٹ کی اصل بات تھی, میں کام سے آیا تھا, 5 منٹ دعائیں پہلے, 5 منٹ بعد دعائیں چلتے رہتی ہے. اس کی جانے تھا دعا کرتے رہیں گا اس کو, اللہ اچھا رکھے, فی امان اللہ, دعائیں کرتے رہیں. دعاؤں کو رکھیے, اس کو چلن معمول بنا دیجیے, اپنی زبانوں کو تر رکھیے دعاؤں سے ایک دوسرے کے لیے. کچھ نہیں تو کم از کم لفظی تو کنجوسی مت کیجیے, ایک دوسرے کو خالی دعائیں دینے میں کیا جاتا ہے, دعاؤں کو خوب یاد کیجیے, ایک دوسرے کو خوب دعائیں دیجیے. عربی نہیں آتی ہے ٹھیک, کوئی مسئلہ نہیں, اردو میں بولیے, کوئی عربی میں ہی کرنا شرط نہیں ہے. دعا جو سنت سے ثابت دعائیں اس کو عربی میں ہی کرنا, اس کا اصل ثواب تو تبھی ہے. لیکن نہ یاد ہو تو کم از کم اردو میں تو بول سکتے ہیں نا, اللہ اچھا رکھے, خوش رکھے, برکت دے, یہ تو اتنا تو بول سکتے ہیں نا. نہیں دعا دینے میں بہت شرم آتی, کیوں گالیں دینے میں شرم نہیں آتی تم کو کبھی, صرف دعا میں ہی شرم, تم کو پورے دینی کام میں شرم اور حیا اور سب آتی ہے. نماز پڑھو تو شرم آ رہی, دعا دو تو شرم آ رہی, یہ کرو تو شرم آ رہی, اذان دو تو شرم آ رہی, باقی سب ننگے دھڑنگے کاموں میں ہم کو شرم نہیں. کھل کر ڈٹ کر سڑک پہ کھڑ رہ کے پچکاریاں مار رہا, اس کو شرم نہیں آیا, اس کو کیا دعا نہیں بہت شرم آتی, دعا اچھا نہیں دکھتا ہے, اتنے بڑے لوگ دعا دینا, یہاں پچکارے مارنے کی شرم نہیں آتی تم کو. تو جہاں شریعت ہے وہاں شرم اور حیا لا لی, اور جہاں شرم و حیا ہونا تھا کہ سڑک پہ کھڑے کی شرم کرو, تھوک رہے ہو تم سڑک پہ, ویسے سڑک پہ تھوکنا بھی درست نہیں, بیچ میں بازو جانا چاہیے, اور اس پر ایک گندی چیز کھا کے تھوکتے ہو جسے دھبے لگتے ہیں عمارتوں پر, زمین خراب ہوتی ہے. اب ہمیشہ کہتا ہوں امت ہوتا ہے نا, امت مسلمہ کے اگر نوجوان کچھ جمع ہو جائے, کچھ افراد جمع ہو جائے اور جب وہاں سے چلے جائے تو آپ پہچان سکتے ہیں ہاں یہ مسلمان نوجوان جمع ہوئے ہوں گے یہاں, وہ پچکاریوں کے دھبوں سے. جانور کا ریوڑا اگر رات میں کہیں رکے اور نکل جائے تو اس کی غلاظت سے پہچانتے نا, یہاں جانور رات میں رکے تھے, تو ویسا آپ پہچان لیں گے مسلمان برابر آئے تھے یہاں, برابر دکھ رہا ہے, پوری میری دیوار خراب ہو گئی, گاڑیوں پہ پچکاریاں پڑی ہوئی ہے, فلاں چیز بھی انہوں نے خراب کر دی, اندازہ لگائی. تو شرم کیجیے برے چیزوں میں, اچھی چیزوں میں آگے بڑھیے, پہل کیجیے دعائیں دینے میں. تو دعائیں کوئی بوڑھے اور جوان کا مسئلہ نہیں, مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں, دن اور رات کا مسئلہ نہیں, عرب اور عجم کا مسئلہ نہیں ہے, عربی اور غیر عربی کا مسئلہ نہیں ہے. خوب دعائیں دیجیے ایک دوسرے کو, دعائیں تحفہ ہے, ہدیہ ہے ایک دوسرے کو. ٹھیک اسی طرح دعا مومن کا زبردست ہتھیار ہے, جو آج کا میرا عنوان تھا, دعا مومن کا ہتھیار. دعا مومن کا ایک اسپرچل ویپن ہے, یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے, یہ ہتھیار آپ نکالتے ہیں. یہ چیز آپ کے پاس ہمیشہ لگی ہوئی ہے, ایک زبردست ہتھیار, یہ مومن کا ہتھیار ہے. ہر مصیبت, ہر پریشانی اور ہر وقت جب دنیا آپ کی پوری بھی مکمل خلاف کھڑی ہو جائے, یہ ہتھیار آپ نکالیے, یہ ویپن آپ نکالیے اپنا, جو آپ کی مدد کریں گا. اللہ رب العزت نے اس تعلق سے سورہ نحل سورہ نمبر سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62 فرما کہا, امن یجیب المضطر اذا دعوا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض وآلہم. پھر آگے اللہ فرماتا ہے خلفاء الارض, اور فرمایا بھلا کون ہے
جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعائیں، جب انسان پریشان، تنگ دست، مصیبت زدہ ہوتا ہے تو کون ہے اس بے قرار انسان کی دعائیں سنتا ہے؟ تو دعا میرا اور آپ کا ہتھیار ہے، اور ایک ایسا زبردست ہتھیار کہ جو آپ ہر وقت استعمال کر سکتے ہیں، اور مصیبت میں یہ ہتھیار تو بالکل آپ کا سب سے بالکل آخری ساتھی یسوع کہتے ہیں یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ ہر کسی کی دعائیں سنتا ہے، جس کے تعلق سے اگر آپ واقعہ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ یونس علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی. خطا یہ ہوئی کہ آپ نے جب اللہ نے اس بستی پر عذاب لانے کا سوچا تو آپ نے سوچا اب دعوت پہنچا کے کیا فائدہ، نکل جاتا ہوں بستی سے. نکل کر چلے گئے. جب کشتی میں سوار ہو کے شہر سے جا رہے تھے، ہوا یوں کہ لوگوں نے کہا کہ ایک طوفان آ رہا ہے اور طوفان سے بچنے کے لیے کشتی کو ہلکا کرنا پڑے گا، خرہ ڈالیں گے، لوٹ ڈالیں گے، جس کا نام آیا اس کو کشتی سے باہر پھینک دیا جائے گا. خرہ ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام نکلا. یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لوگوں نے اٹھا کشتی سے پھینک دیا. جو ہی آپ کشتی سے گرے ایک بڑی مچھلی نکل کر آئی اور یونس علیہ السلام کو نگل لیا. نگل کے سمندر کے اندھیروں میں چلے گئی، وہ لے کر گہرائیوں میں چلے گئی یونس علیہ السلام کو لے کر. آپ تنہا ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، مذاق نہیں یاد رکھی، تنہا ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے. بڑی مچھلی ہوں گی، بہت بڑی، اور مچھلیاں بہت بڑی ہوتی ہیں. مچھلی کے پیٹ میں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں. اس اندھیرے سے یونس نے آواز دی اپنے رب کو اور کہا. اللہ پر رب العزت نے اس بات کو اپنی کتاب میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت میں 87 اور 88 فرما کہا فنادى في ظلمات ان لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. یونس نے اس اندھیرے سے اپنے رب کو آواز دی ظلمات سے کہ لا الہ الا انت سبحانك، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، عبادت کے لائق تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، میں گناہگار تھا. تو اللہ رب العزت نے یونس کی اس ظلمات سے آواز کو سنا اور نکال دیا یونس کو ظلمات سے باہر. تو اللہ رب العزت سب کی سنتا ہے، مانگنا تو آئے. یونس علیہ السلام نے اس گہرائی سے، سمندر کے اس گہرائی اور ظلمات سے آواز دی اپنے رب کو. اللہ نے فرمایا فنادى في ظلمات ان لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اس نے آواز دی اور اس اندھیرے سے کہا اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تیرے علاوہ لائق معبود کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، وہ میں تھا جس نے اپنے نفس پہ خطا کی، وہ میں تھا جس نے ظلم کیا اور تیرے حکم کی خلاف ورزی کی. اللہ رب العزت نے سنی اور کہا فاستجبنا له، اور تیرے رب نے اس کی دعا کو وہاں سنا. اس اندھیرے میں جب کوئی نہیں تھا، سمندر کی گہرائی میں سنا. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، اور اس کو اس کے غم سے نکال دیا. وكذلك ننجي المؤمنين، ہم ایسی نجات دیتے ہیں اپنے ایمان والے بندوں کو. سمجھ رہے ہیں بات؟ ابراہیم علیہ السلام لا اولاد، اولاد نہیں ہے آپ کو، نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے. سوچتے ہی مشن کون لے کے چلیں گا، میرے بعد کوئی لڑکا ہو میرا جو مشن لے کر چلے. اللہ سے دعا کی، اللہ نے قبول کی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آہو بکا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. پھر کیوں اس امت کو شرم آتی ہے رب سے دعا مانگنے کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ایوب علیہ السلام نے دعا کی اپنی بیماری کے لیے. اسی طرح جو ہے زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، جو یحییٰ علیہ السلام کی آپ کو خوشخبری دی گئی. یوسف علیہ السلام نے جب اس بری عورت نے جو آپ پہ حسد کیا کہ آپ کے ساتھ بدکاری کرے تو دعا کی اللہ مجھے وہ جیل زیادہ بہتر ہے بنسبت اس عمل کے. اللہ نے دعا قبول کی اور جیل میں ڈال دیا، اس لیے کہ ورنہ وہ زنا کرنے کے اوپر تولی تھی. آپ نے کہا وہ جیل بہتر ہے اس زنا سے، اللہ نے جو آپ کو بچا لیا اور جیل میں ڈال دیا. اندازہ لگائیے ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی. بس یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ رب العزت سے مانگنا تو آئے. ایک واقعہ سناتا ہوں اللہ کیسے سنتا ہے لوگوں کی، اور لوگوں کی کیوں میں کہوں، اللہ رب العزت تو جانوروں کی بھی سنتا ہے. یاد رکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے نبی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دور میں قحط سالی ہو گئی، سوکھا پڑ گیا. جو ہے سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چلے، لاؤ لشکر جو ہے مسلمانوں کو لے کر چلے کہ بستی سے باہر نکل کر اللہ سے نماز استسقاء دعا. نماز استسقاء کیا ہے؟ دعا ایک قسم کی عبادت کر کے دعا مانگتے ہیں. نماز استسقاء کے لیے نکلے. جب نکل کر چلے اپنے جو ہے بستی سے اور ایک جگہ سے گزرے جہاں چونٹیاں تھی، جب وہاں سے نکلے آگے چلے تو کہا آپ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں واپس جانا ہے. تو لوگوں نے کہا اے یونس، معاف کرنا اے سلیمان، تم ہمیں نماز استسقاء کے لیے لے کر چلے تھے، کیا بات ہے، کیوں اب تم کہہ رہے ہو؟ تو کہا جب ہم وہاں سے چلے تھے ایک چونٹی الٹی اپنے پیٹھ کے بل لیٹی اور اس نے اپنے پورے پیر آسمان کی طرف کیے اور اللہ سے دعا کی بارش کی، اللہ نے اس کی دعا سن لی، اب ہمیں نماز استسقاء کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ جو ہے سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بات سمجھتے تھے. تو کہا اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی. تو اللہ تو چونٹیوں کی قبول کرتا ہے، پھر تمہاری اور میری مومنوں کی کیوں نہیں سنیں گا؟ وہ چونٹی کو اللہ کی ولی نہیں تھی اور کوئی بزرگ نہیں تھی، جانور ہے وہ، اللہ اس کی بھی سنتا ہے. بس مانگنا تو ہے اپنے رب سے، رب سننے کے لیے ہی تو بیٹھا ہے اوپر، ورنہ اللہ نہ سنیں گا تو کس سے مانگیں گے بندے؟ بتاؤ مجھے. اگر وہ ذاتی سننا بند کر دے جو سننے والی اور سمیع ہے تو میں کس سے پھر دعائیں مانگوں؟
اور جب لوگوں نے یہ سوچا کہ وہ ذات سنتی نہیں ہے تو پھر لگے انسانوں کے در پہ مانگنے کے لیے. آج جو سب سے افضل دعا، جب سے افضل عبادت دعائیں ہیں، کہاں کہاں مسلمان مانگتے ہیں، کن کن دروں پر مانگ رہے اللہ کو چھوڑ کر. ذرا غور کیجیے. یہ غلط فہمی ہے، اس کی بنیاد ہے کہ اللہ سنتا نہیں، ہماری سنتا نہیں، گنہگاروں کی سنتا نہیں، وہ تو صرف بزرگوں کی ولیوں کی سنتا ہے. اور ایسے فالتو قسم کے عقیدے، اور ان عقیدے کو میں فالتو لفظ کہنا بھی بہت فالتو سمجھتا ہوں. فالتو بولنا چاہیے ایسے عقیدوں کو، جن عقیدوں کا نہ سر ہے نہ کوئی ٹانگ ہے شریعت کے اندر. جس شریعت نے آپ کو سب کو اختیار دیا دعائیں کرنے کا، پتہ نہیں کس نے شریعت سے اس کے دعاؤں کا اختیار چھین کے کہا یہ تو ریزرویشن ہے ہمارے لیے، ہم کر سکتے ہیں دعا تمہارے لیے، ہم سے مانگو تو ہم پھر تم کو دیتے ہیں. ابھی اللہ تک کہاں جاتے ہو، ہم تک تو آ جاؤ پھر اللہ تک جانا دعائیں مانگنے. اس قسم کی باتیں کہہ کر مجھے اور آپ کو ایک افضل عبادت سے آج کاٹ کر رکھ دیا. اسی طرح جو ہے دعا کے بارے میں جو غلط فہمی ایک بہت بڑی وہ یہ ہے، لوگوں میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے اللہ صرف نیکوکاروں کی سنتا ہے، گناہگاروں کی نہیں سنتا ہے. اللہ صرف نیک لوگوں کی، بزرگوں کی، پیروں کی، فقیروں کی سنتا ہے، اور وہ جو ہے سب کی نہیں سنتا، گناہگاروں کی نہیں سنتا. اور ہم تو گناہگار ہیں، آپ تو گناہگار ہیں، ہم تھوڑی دعا کر سکتے اللہ سے. یہ یاد رکھیے ایک بدترین عقیدہ ہے شریعت میں. اس عقیدے کا کوئی جو اصول اور کوئی وزن نہیں ہے، یاد رکھیے. اور جب انسان یہ سوچ لیتا میری دعائیں تو میں نیک نہیں ہوں، اور ہر انسان گناہگار ہے، میں نیک نہیں ہوں تو اللہ میری دعا نہیں سنیں گا، لہٰذا کسی پیر، فقیر، بزرگ، ولی، اچھی شخصیت، نبی کسی کو پکڑنا ہوگا اور ان کے ذریعے جانا ہوگا اس دعاؤں کے لیے. جب یہ عقیدہ لے لیتا ہے اور شریعت کا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ 3 کام کرنا شروع کر دیتا ہے. پہلا کام کیا کرتا ہے؟ بندہ اللہ سے اپنا تعلق ختم کر لیتا ہے اور پیروں اور فقیروں کا محتاج بن جاتا ہے. اللہ سے تعلق کٹ. اب یہی ذریعہ ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کی. دوسرا کام یہ کرتا ہے بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو عاجز کرنے کے لیے، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نظریں اور نیاز اور کھانا اور پلانا، اور مرنے کے بعد جو ہے ان کے آستانوں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے، خوش ہو جائے. زندگی اگر زندہ ہے تو خوب کھلاتے اور پلاتے ہیں. بزرگ کے ہاتھ بھی دھو کے پی رہے ہیں. افسوس اس امت کو عقل تو ہو، پیر دھو کر بھی پی رہے ہیں. سبحان اللہ. بزرگ ہے نا، اللہ تو اب سننے والا نہیں. پہلے عقیدہ بنا لیا ایک فالتو، میری زبان میں فالتو والا، اور اس کے بعد اب لگے ان کو خوش کرنے. اللہ سے تعلق ختم، ان کو خوش کر رہے، نظریں اور نیاز، زندہ ہے تو اور مردہ ہے تو. اور اس کے بعد تیسرا کام کرتے ہیں، جب یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا ہماری، ہم گناہگار ہیں، تیسرا کام کرتے ہیں دعا قبول ہونے کے لیے بزرگوں کو وہ مقام دے دیتے ہیں جو اللہ کا مقام ہے. نہیں، ان تک ہی جانا پڑے گا، ان کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، اور انہی کو راستہ بنا لیتے، اللہ کو مکمل ترک کر دیتے ہیں. جبکہ اللہ رب العزت نے اس کا اعلان کیا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، جو میں نے آیت پڑھی تھی، تمہارا رب تم سے کہتا ہے، ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے اے لوگو کہ مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن دعا، اور جو تکبر کرتے ہیں عبادتی، میری اس عبادت میں کی دعا نہیں کرتے تو میں انہیں اٹھا کر جہنم میں ڈال دوں گا. یہاں یہ کہا کیا؟ نیک لوگوں تم دعا کرو، تم دعا نہیں کروں گا تو اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا. کیا کہا؟ سب کے لیے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم سب سے، رب نے ہم سب سے کہا اے لوگو تم اپنے رب سے دعا کرو، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور جو تکبر کی بنیاد پہ دعا چھوڑ دیں گا جہنم میں ڈال دیں گا. تو یہاں کہا اے پیرو، اے فقیرو، اے نیک لوگو تم دعا کرو، اے بد لوگو تم دعا مت کرو، تمہارے لیے نہیں ہے دعا. سب کے لیے آئے تھے، قوم نے بالکل ظاہر آئے تھے، بالکل واضح. اور ترمذی کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. یہاں کہا یہ کہا کہ تم تو گناہگار ہو، تم مت کرو. جو نیک لوگ دعا نہیں کرتے اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے. کوئی بھی انسان اللہ سے دعا نہ کرے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اور اللہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے اور نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے. معلوم ہو، نیک لوگوں کی بھی سنتا ہے اور گناہگاروں کی بھی سنتا ہے. آئیے مثالیں لے لیجئے. مثالیں تو لوگوں کا جو عقیدہ ہے اللہ گناہگاروں کی نہیں سنتا اور نیکوکاروں کی پوری سنتا ہے. تو میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، اللہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے، نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے، گناہگاروں کا بھی انکار کرتا ہے، نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا ہے کبھی. تو بڑے بڑے انبیاءوں کی نہیں سنی اللہ نے. مثالیں لے لیجیے. آئیے سب سے پہلے سورہ رعد، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 36 اور 38 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے ربی قال انظرنی الی یوم یبعثون. اور جب شیطان کو اللہ نے جنت سے نکالا تو اس نے کہا اے میرے رب فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت اور ڈھیل دی جائے ان انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تک، آدم کی اولاد کے دوبارہ اٹھائے جانے تک. کس نے مانگی دعا؟ شیطان نے. جانتے نا تمام گناہوں کا سبب دنیا میں جو ہے وہی بنتا ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، پسلا رہا ہے، گناہ کروا ہے نا. سب سے گناہگار ہے نا، اللہ کا نافرمان ہے. ابھی کہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ جنت سے نکالا جا رہا ہے. کیا بول رہا ہے لیکن اللہ سے؟ اے اللہ مجھے دوبارہ اٹھائے جاتے مہلت دی جائے. اللہ نے کیا بولنا چاہیے تھا؟ ہمارے اصول کے مطابق چل بھاگ، بزرگ کے ذریعے سے آیا، سیدھے آ کی بات کر رہا میرے سے، بھاگ گناہگار ایک تو، اور سیدھے دعا. ہمت تیری اتنی؟ ہمارے اصول کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا نا، جا کسی نبی کے وسیلے سے آ، جا کسی پیر فقیر کے وسیلے سے آ، سیدھے آ کے دعا مانگ رہا ہے. شیطان کہیں کا، ابلیس کہیں کا.
بولنا چاہیے تھا نا ہمارے اصول کے مطابق. اللہ کیا جواب دیتا سنیے. تو شیطان جانتا تھا, اس نے نافرمانی کی اللہ کی, لیکن اس کے پاس عقیدہ تھا کہ تو اللہ رب العزت کے پاس جنت میں تھا, اس کو پورا عقیدہ معلوم شریعت. وہ جانتا تھا اللہ ہی سنتا ہے, سیدھے سنتا ہے, میں گناہ گار ہوں بھی تو سنے گا میری. تو اللہ رب العزت نے جواب دیا, قال فإنك من المنذرين, جا تجھے چھوٹ دی گئی, جا تجھے چھوٹ دی گئی. کب تک؟ انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تک. جا, یہ نہیں کہا کہ جا کر پیر فقیر کے وسیلے سے آ, آدم کے وسیلے سے آ, محمد صلی اللہ علیہ وسیلے سے آ, فلاں سے آ, نہیں, سیدھا کہا جا تجھے ڈھیل دی گئی. برا ہے, گناہ گار ہے, اللہ سیدھی سن رہا ہے اس کی. آئیے اب وہ واقعہ سنیے جو اللہ نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا. جو سب لوگ کہتے ہیں نہیں پیر فقیر کے اللہ کبھی ٹالتا ہی نہیں, پیر فقیر تو چھوڑ دیجئے, یہاں انبیاءوں کی نہیں سننا ہے اللہ نے. آئیے سنیے واقعہ. اللہ رب العزت سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45-46 میں اللہ نے فرمایا, اور نوح علیہ السلام سے کہا, نوح میں تیری آل کو اس طوفان سے بچا لوں گا. جب طوفان آیا, ان کا بیٹا جو جا کر دور چلا گیا, نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا کشتی میں سوار ہو جا. آج کوئی بچنے والے نے کہا, اے والد میں بہت اونچے مقام پر چلا جاؤں گا. اور یہ بات اور مکالمہ چل ہی رہا تھا, ایک زوردار لہر آئی اور وہ بیٹا بہہ کر چلے گا پانی میں. نوح علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا تھا, اے نوح جو ہے میں تیرے گھر والوں کی حفاظت کروں گا. اور یہاں بیٹا ڈوب گیا. بیٹا گھر سے ہوتا ہے نا کسی کی, اس کے گھر والا تھا. تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی اور دعا کی اور فرمایا, انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. جب دعا کی اور کہا اللہ جو ہے میرے بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا, تو اللہ نے جواب دیا, انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں جاہل لوگوں کی جیسی باتیں نہ کرنا, اس لیے کہ تیرا بیٹا ایمان نہیں لایا لہذا تجھ سے نہیں ہے, وہ ایمان نہیں لایا تھا. تو یہاں کس کی دعا اللہ نے رد کی, اے نوح جاہلوں میں سے مت ہو جانا, نصیحت کرتا ہوں تجھے آئندہ ایسی بات میرے سامنے نہیں کرنا. اور نوح نے اس کے بعد اللہ سے توبہ کی, اور اللہ کہا میں گناہگار, میں توبہ کرتا ہوں تجھ سے, میں نے غلط دعا کی تھی. کس کی دعا رد کی؟ یہ اللہ کے پہلے رسول ہے نوح علیہ السلام, رد کر دی. آئیے دوسرا واقعہ. صحیح بخاری کی روایت, ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اللہ میرے والد کو جو کہ کفر پر مرے تھے, اے اللہ ان کو جنت عطا کرنا, جہنم میں. اللہ ان کی دعا مانی نہیں, سنی ان کی دعا. اور روز قیامت حدیث میں آتا ہے ان کے والد کو ان کے سامنے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کہاں سنی؟ اتنے بڑے نبی, ابو الانبیاء, نبیوں کے باپ کہلاتے ہیں آپ, ابو الانبیاء بعد ترک کر دیا اللہ نے. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا مقام تو ہم سب جانتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی. صحیح مسلم